آج ہم بات کر رہے ہیں سرحد پار ادائیگیوں کی جو دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہی ہیں اور ان سے جڑے جو چیلنجز ہیں ان پر۔ جی بالکل۔ چاہے کاروبار ہوں یا خاندان جو پیسے بھیجتے ہیں یا عالمی ترقی، یہ ادائیگیاں بہت اہم ہیں، ہے نا؟ یقیناً، اور اسی لیے آپ دیکھیں G20 ممالک نے 2020 میں ایک بڑا منصوبہ شروع کیا تھا۔ مقصد تھا کہ یہ جو بین الاقوامی ادائیگیاں ہیں انہیں تیز کیا جائے، سستا کیا جائے اور سب کی پہنچ میں لایا جائے۔ صحیح۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھی، خاص طور پر یہ فن ٹیک اور فوری ادائیگی والے سسٹمز، اس نے آسانی تو پیدا کی، ہاں وہ تو ہے۔ مگر اس نے غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے بھی آپ کہہ لیں نئے دروازے کھول دیے۔ ایک اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً $2 ٹریلین $2 ٹریلین؟ جی $2 ٹریلین غیر قانونی طور پر گردش کر رہے ہیں۔ یہ تو کئی ملکوں کی مجموعی معیشت سے بھی زیادہ رقم ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب اتنا پیسہ سسٹم میں غلط طریقے سے گھوم رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ ادائیگیوں کا نظام جتنا پھیل رہا ہے، جتنا پیچیدہ ہو رہا ہے، بالکل۔ مالیاتی اداروں کے لیے، قانون نافذ کرنے والوں کے لیے، ان مشکوک سرگرمیوں کا جیسے منی لانڈرنگ، ان کا پتہ لگانا بھی مشکل ہو گیا ہوگا۔ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لیے آج ہم خاص طور پر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کی نئی سفارشات کو دیکھ رہے ہیں۔ FATF وہی ادارہ ہے جو عالمی سطح پر منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے معیارات بناتا ہے۔ ٹھیک، تو مسئلہ کتنا بڑا ہے؟ آپ نے 2 ٹریلین کا ذکر کیا، لیکن یہ جو ادائیگیوں کا ہجوم ہے یہ کتنا ہے؟ جی، مسئلہ واقعی سنگین ہے۔ ایک پیشگوئی کے مطابق 2027 تک جو سالانہ بین الاقوامی ادائیگیاں ہیں ان کا حجم $250 ٹریلین سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ 250 ٹریلین؟ جی، اب سوچیں اتنا بڑا اور پیچیدہ نیٹ ورک تو مجرموں کو اپنی غیر قانونی دولت چھپانے اور آپ کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے بہت سے راستے مل جاتے ہیں۔ 250 ٹریلین ڈالر پر نگرانی رکھنا تو واقعی ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے۔ تو FATF کیا کر رہا ہے اس سے نپٹنے کے لیے؟ خاص طور پر ان کی وہ جو سفارش نمبر 16 ہے اس میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ ہاں، FATF نے اپنی سفارش 16 کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ یہ سفارش بین الاقوامی ادائیگیوں میں شفافیت کے بارے میں ہے۔ سب سے اہم تبدیلی یہ ہے کہ اب $1000 یا یورو یا اس کے برابر کوئی بھی رقم اگر بین الاقوامی سطح پر بھیجی جائے گی، اچھا، تو اس کے ساتھ بھیجنے والے کا نام، پورا پتہ اور تاریخ پیدائش یا قومی شناختی نمبر جیسی تفصیلات لازمی طور پر شامل کرنی ہوں گی۔ یعنی اب کافی ساری معلومات ساتھ بھیجنی ہوں گی۔ جی، اور یہ بھی صاف کر دیا گیا ہے کہ یہ معلومات اکٹھی کرنا اس مالیاتی ادارے کی ذمہ داری ہے جہاں سے ادائیگی شروع ہو رہی ہے، اور پھر اس معلومات کو پوری ادائیگی کی زنجیر میں یعنی بیچ کے بینکوں سے ہوتے ہوئے آخری وصول کنندے کے بینک تک آگے بھیجنا ہوگا۔ اچھا، تو یہ تو بڑی تبدیلی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور یہ کب سے لاگو ہو رہا ہے؟ دیکھیں، مقصد وہی G20 والا ہے۔ ادائیگیوں کو تیز، سستا، شفاف اور قابل رسائی تو بنانا ہی ہے، لیکن سب سے اہم انہیں محفوظ بھی بنانا ہے۔ محفوظ بنانا، ٹھیک۔ جہاں تک نفاذ کی بات ہے تو اس کے لیے 2030 تک کا وقت دیا گیا ہے تاکہ ممالک اور مالیاتی ادارے تیاری کر سکیں۔ FATF اس دوران مزید تفصیلی رہنمائی بھی دے گا۔ ٹھیک ہے، 2030 تک کا وقت ہے، لیکن عملی طور پر اس سے فرق کیا پڑے گا؟ یہ جو اضافی معلومات لی جا رہی ہیں، نام، پتہ، تاریخ پیدائش، یہ جرائم روکنے میں کیسے مدد دیں گی؟ اصل میں اس سے مالیاتی اداروں کو اپنے صارفین کے بارے میں، یعنی جو پیسہ بھیج رہے ہیں اور جو وصول کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بہتر اور زیادہ مکمل جانکاری ملے گی۔ اور اس جانکاری کی بنیاد پر وہ مشکوک لین دین کو زیادہ آسانی سے پہچان سکیں گے، جیسے منی لانڈرنگ ہو گئی یا دہشت گردی کے لیے فنڈنگ۔ ان چیزوں کو پکڑنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن کیا صرف پتے سے اتنا فرق پڑتا ہے؟ آپ کا سوال اچھا ہے۔ لگتا تو یہی ہے کہ پتہ تو معمولی چیز ہے، لیکن حالیہ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بعض اوقات صرف پتے جیسی بنیادی معلومات بھی مجرموں کے پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ یعنی بظاہر چھوٹی معلومات بھی اہم ہو سکتی ہیں۔ اچھا، کیا اس میں ٹیکنالوجی کا بھی کوئی کردار ہے؟ بالکل ہے۔ دیکھیں، مالیاتی ادارے جو ہیں وہ ہماری دفاعی لائن کی طرح ہیں۔
اگر ان کے پاس صحیح معلومات ہوں گی تو وہ جرائم کو روکنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ FATF نے بھی یہ تبدیلیاں انڈسٹری کے ماہرین سے مشورہ کر کے ہی تجویز کی ہیں۔ صحیح۔ اور ہاں، ٹیکنالوجی کا استعمال تو بہت اہم ہے، جیسے آج کل کئی جگہ کنفرمیشن آف پے کا سسٹم آ گیا ہے۔ ہاں، میں نے سنا ہے اس کے بارے میں۔ جی، اس میں بینک ٹرانزیکشن سے پہلے یہ چیک کرتا ہے کہ جو اکاؤنٹ کا نام آپ نے دیا ہے وہ وصول کنندہ کے اصل نام سے ملتا ہے یا نہیں۔ اس سے فراڈ اور غلطیاں کم ہوتی ہیں اور صارفین کا اعتماد بھی بڑھتا ہے کہ پیسہ صحیح جگہ جا رہا ہے۔ یہ تو ہوئی سیکیورٹی کی بات۔ کیا ان تبدیلیوں اور ٹیکنالوجی سے ادائیگیوں کی رفتار اور لاگت پر بھی کوئی اچھا اثر پڑے گا؟ یقیناً، یہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں اور معیاری ڈیٹا، جیسے اب یہ جو معلومات لازمی کی گئی ہیں، یہ ادائیگیوں کے نظام کو زیادہ خودکار یعنی آٹومیٹڈ بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ اچھا۔ اس سے انسانوں کی غلطیاں کم ہوتی ہیں، کام تیز ہوتا ہے اور نتیجتاً لاگت بھی کم ہوتی ہے۔ اس کا ایک اور بہت اہم فائدہ ہے مالی شمولیت یعنی فائنینشیل انکلوژن۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، دنیا میں تقریباً 1.4 ارب لوگ ایسے ہیں جن کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اگر ڈیجیٹل ادائیگیاں سستی ہوں، تیز ہوں اور محفوظ بھی ہوں تو یہ ان لوگوں کو رسمی مالیاتی نظام میں لانے میں مدد دے سکتی ہیں۔ یہ تو بہت مثبت پہلو ہے، لیکن یہاں ایک چیلنج بھی تو ہے۔ ایک طرف آپ زیادہ لوگوں کو سسٹم میں لانا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ ان سے زیادہ ذاتی معلومات مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جو توازن ہے مالی شمولیت اور ذاتی معلومات کے تحفظ کے درمیان، اسے کیسے قائم رکھا جائے گا؟ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ یہ واقعی ایک نازک توازن ہے۔ ہمیں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو اتنا محفوظ اور قابل اعتماد بنانا ہے کہ لوگ انہیں نقد یا دوسرے غیر رسمی طریقوں پر ترجیح دیں، لیکن ساتھ ہی ان کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ FATF کا ارادہ یہی ہے کہ وہ ممالک اور اداروں کو اس توازن کو قائم کرنے میں مدد کے لیے رہنمائی فراہم کرے گا۔ مقصد یہ ہے کہ شفافیت بھی بڑھے اور لوگوں کے ذاتی ڈیٹا کا غلط استعمال بھی نہ ہو۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو جیسے جیسے بین الاقوامی ادائیگیاں بڑھ رہی ہیں، عالمی مالیاتی نظام کی شفافیت اور اس کی سالمیت کو یقینی بنانا پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے، اور FATF کی یہ نئی سفارشات اسی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ بالکل، اور یہ صرف FATF کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حکومتیں، نجی شعبہ یعنی مالیاتی ادارے، ان سب کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ یہ عالمی مالیاتی نظام نہ صرف مجرموں سے محفوظ رہے بلکہ سب کے لیے بہتر اور زیادہ آسان بھی بنے۔ اب جبکہ شفافیت بڑھانے کے لیے یہ نئے اقدامات ہو رہے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ غیر قانونی مالیات میں ملوث ہیں وہ اب اپنی حکمت عملی کیسے بدلیں گے، اور اس تیزی سے ڈیجیٹل ہوتی دنیا میں اگلا محراب کون سا ہو سکتا ہے جہاں ہمیں اپنی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پڑے گی؟